رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ سلسلہ رمضان اور صحت ہم حاضر ہیں. دلچسپ معلومات، طبی معاملات اور بہت کچھ. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ثاقب اور ڈاکٹر اسامہ. آئیے سلسلے کا بریک اپ سن لیتے ہیں. ہمارا سلسلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا؟ سب سے پہلے ٹوڈیز کوئز یعنی ایک سوال ہوگا، اور پھر ہمارا مین ٹاپک، اور آج موضوع ہے سٹمک ڈس آرڈرز یعنی پیٹ کے امراض. فیضان رمضان المبارک کے تذکرہ خیر سے برکتیں بھی حاصل کریں گے. اور پھر ٹپ آف دا ڈے، انٹرسٹنگ فیکٹ، ایک دلچسپ معلومات. اور وہ کیا ہوگی اس کا تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دیتے ہیں. موبائل فون کی وجہ سے آج ایک نئی اور ایک عجیب قسم کی بیماری انسانوں میں آ گئی ہے. وہ کیا ہے سنیں گے سلسلے کے آخر میں. اور پھر تذکرہ امیر علیہ سنت بھی ہوگا، برکتیں حاصل کریں گے. لیٹ سٹارٹ ٹوڈیز کوئز. پہلا سوال ڈاکٹر اسامہ سے. ڈاکٹر اسامہ، آپ سے سوال یہ ہے، امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب اور کہاں ظہور فرمائیں گے؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. نمبر 1 رمضان المبارک کے مہینے میں بیت المقدس میں. نمبر 2 محرم الحرام کے مہینے میں حرم شریف میں. اور نمبر 3 رمضان المبارک کے مہینے میں حرم شریف میں. کون سا ملٹیپل چوائس کوشچن میں آپ نمبر پک کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام مہدی کب آئیں گے؟ یہ کافی معلوماتی سوال آپ نے پوچھا ہے. آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں. میرا خیال ہے کہ رمضان المبارک میں مسجد الحرام میں، یعنی جو تھرڈ آپشن آپ نے تھرڈ آپشن چنی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اور حرم شریف میں. دوسرا سوال ڈاکٹر ثاقب سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جمعرات، جمعہ یا پیر؟ کون سا آپشن آپ لیں گے؟ اس بارے میں تو اتنا بھی مجھے آئیڈیا نہیں، لیکن میں گیس کروں گا، میں جمعے کے دن جو ہے نا. آپ نے آپشن چوز کیا سیکنڈ یعنی جمعۃ المبارک. اینڈ وی ول ریویل دا آنسر لیٹر ان دا پروگرام. ہم کچھ دیر بعد اس کا ایکوریٹ آنسر آپ سے شیئر کریں گے. اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو. آئیے اپنے سلسلے کے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، وہ اسٹمک، دا وائڈسٹ اینڈ موسٹ ڈسٹینسبل پارٹ آف آر ڈائجسٹو سسٹم. انسان کے جو ہضم کرنے کا نظام ہے اس کا سب سے بڑا اور اہم ترین حصہ معدہ. انگریزی کے جو حروف تہجی ہیں، جو الفابیٹس ہیں، اس کے جے جو ہوتا ہے اس کی شیپ کا یہ ایک تھیلا نما عضو انسان کے جسم میں موجود ہے، جو کہ کھانے کو ہضم کرنے کے علاوہ بھی بہت سے اہم کام سر انجام دیتا ہے. ڈاکٹر اسامہ، پہلا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ معدے کی اہمیت کیا ہے؟ وٹ از دا امپورٹنس آف اسٹمک،
اور جسم کے دوسرے جو آرگنز ہیں اس کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا ہے؟ میدا انسان کے جتنے بھی آرگنز ہیں ان سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تقریباً سب کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ بھی اسی میں ہوتی ہے، ہضم اسی میں ہوتی ہے، اور وہ کچھ دیر کے لیے اس کے اندر سٹور بھی رہتی ہے۔ میدے سے بہت سارے انزائمز یعنی کہ خوراک کو ہضم کرنے والے مادے میدے کے اندر نکلتے ہیں۔ جراثیم جو خوراک کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اس سے پاک کرنے کے لیے HCl یعنی کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ایک تیزاب ہے جو میدے کے اندر بنتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو میدے کی ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ اہم رول میدا پلے کر رہا ہے، جس میں اب مثال کے طور پہ ہم نے کھانا کھایا، ہم نے اب چونکہ دن میں اکثر ہم صرف 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن جسم کو ضرورت تو ہر وقت ہی ہوتی ہے گلوکوز کی، تو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم ایک خاص مقدار میں کھانا کھاتے ہیں جو عام طور پہ اس وقت ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ کھانا ہمارے میدے کے اندر 1 سے 2 گھنٹوں کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا کھایا، اس کچھ وقت کی میعاد کے لیے وہ سٹور ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے میدا اس کو مزید چھوٹے ٹکڑوں کے اندر تبدیل کرتا ہے۔ میدے کے اندر باقاعدہ ایک ویو اٹھتی ہے، بالکل جس طرح ایک گرائنڈنگ مشین ہوتی ہے اس طرح سے کھانے کو گرائنڈ کیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے کھانے کو چبایا صحیح طرح سے تھا تو میدے کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے، اگر آپ نے کھانے کو صحیح طرح سے نہیں چبایا تھا تو میدے کے لیے کام مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر میدے نے جب آگے جو ہماری چھوٹی آنت ہے ادھر سے جب اس کو سگنلز آتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں، وہاں پہ اس کے حوالے سے انوائرمنٹ ہو چکا ہے، تو پھر کھانا تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا کھایا تھا وہ سارے کا سارا ایک دم سے نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو چھوٹی آنت ہے اس کے اندر بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ ڈائجسٹ ہوتا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جیسے گریجولی سارے کا سارا اس کے اندر ریلیز کیا جاتا ہے یعنی کہ چھوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہمارے باڈی کے اندر ہارمونس ہیں جن کا جو ہے وہ اسٹیمولیشن وہ ہمارے میدے کے ڈاکٹر ساما یہ جو میدا ہے یہ پروسیس آف ڈائجیشن کھانے کو ہضم کرنے کے لیے پہلی جگہ ہے، اور دوسرے اس کے ساتھ اس کا سب سے بڑا تعلق تو بظاہر یہی بنتا نظر آ رہا ہے کہ کھانا جب ڈائجسٹ ہوگا، ہضم ہوگا، انرجی پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی اور پورا جسم اس طاقت سے چلے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو کچھ بھی کھائیں پیٹ میں جا کے اس کی حیت اور اس کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم سے بھی شیئر کیا گیا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ پیٹ میں بہت سے انزائمز ہوتے ہیں، ایسے جوسز ہوتے ہیں، ہم روٹی کھائیں، بوٹی کھائیں، سبزی کھائیں، پھل کھائیں، اسی طرح تو جا کے وہ ہمارے خون میں گردش نہیں کرے گا، وہ پہلے ہمارے پیٹ میں جائے گا، اس کی شکل بدلے گی، ایک نظام ہوگا، ایک پروسیس ہوگا، اور اس کے بعد وہ ایک خاص عمل کے ذریعے، ایک پروسیس کے ذریعے ہمارے خون میں ایبزارب ہوگا، اور پھر وہی انرجی، وہی طاقت جو کھانے سے ہمیں ملے گی، ہماری باڈی گرو کرے گی اور سٹرونگ ہوگی۔ جس طرح ابھی ہمیں پتہ چلا کہ HCl جسم کے اندر موجود ایک تیزاب ہے، اور یہ بہت زیادہ تیز تیزاب ہوتا ہے۔ pH اسکیل یہ تیزاب کے مضبوط ہونے کو اور تیزاب کی تیزی کو ناپنے کا ایک آلہ ہے۔ تو جسم میں جو HCl ہوتا ہے اس کی pH 1 to 3 تک ہوتی ہے، یہ بہت سٹرونگ pH ہے، اور ایک دن میں یہ HCl تقریباً 3 لیٹر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کسی دھات کو بھی گلا دے گا، یعنی اگر کوئی میٹل وہ بھی اس میں گل جائے وہ بھی ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ ڈاکٹر ثاقب، آپ سے سوال یہ ہے کہ جب اتنا تیز تیزاب انسان کے پیٹ میں موجود ہے تو پیٹ بھی تو ایک تھیلا ہے، وہ اس تیزاب کے اثر سے گل کیوں نہیں جاتا، ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام مطلب کہ پیٹ کی کو دیا گیا کہ وہ اپنے تیزاب سے نہیں گلتا۔ اس میں بیسیکلی ایسے کہہ لیں کہ اس میں اتنی لیئرز ہیں، یعنی کہ ایسے پردے ہیں جو اسٹمک کے اور ایسڈ کے درمیان میں ہیں کہ اس کو جو ہے نا اسٹمک کو مطلب کہ اس جو تیزابیت ہے اس سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی جو مین میدا ہے اور تیزاب کے درمیان میں کچھ پردے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی سمجھا دیں کیسے پردے ہیں۔ سب سے پہلا جو پردہ ہے وہ میوکس لیئر ہے، یعنی کہ میوکوزا ہے۔ ایسے کہہ لیں کہ ایسڈ اگر مطلب کہ
تیزاب ہے اس کا ایک اینٹی ڈوٹ ہے، یعنی کہ ایک الکلی کے طور پہ کام کرتا ہے، وہ ہے میکوزل لیئر، یعنی کہ میکوزا ہوتا ہے، ایک لیکوڈ ٹائپ ہوتا ہے، ایک جو پانی کی طرح کا ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، یعنی کہ الکلی ہوتی ہے، یعنی تیزاب کے اثر کو وہ ختم کرنے والی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلی لیئر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میکوزا ہے، پھر سب میکوزا ہے، پھر مسکولیرس میکوزا ہے، پھر مسل ہے۔ یہ مختلف جو ہے پردے ہیں، یعنی کہ یہ 4-5 ایسے پردے ہیں کہ جو اس تیزابیت کو بچانے میں بہت زیادہ جو نا اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میکنزم ہے، اور بڑا حیران کن ہے کہ اتنا سخت تیزاب جو ہمارے پیٹ میں موجود ہے، جس نے ہمارے کھانے کے اوپر ایکشن کر کے اس کو ہضم کرنا ہے، وہ ہمارے پیٹ کو نقصان اس لیے نہیں پہنچا رہا کہ بیچ میں لیئرز موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی سب سے امپورٹنس یہ کہ جیسے میکوزل لیئر ڈیمیج ہو جائے گی، جیسے کچھ لوگوں میں پیپٹک السر ڈیزیز ہوتی ہے یا گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس یعنی تیزابیت ہوتی ہے، اس میں بیسک وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو لیئرز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، بہت ساری وجوہات بن سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جب میکوزل لیئر ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کی جب میکوزل لیئر ڈسٹرب ہونے کے بعد جو دوسرے پردے ہیں وہ کہہ لیں کہ میکوزل لیئر سے بہت زیادہ کمزور ہے، یعنی اتنی زیادہ طاقت نہیں رکھتے، ویسے میکوزل لیئر ڈسٹرب ہوگی، ایسڈ جا کے ان پردوں کو لگے گا، ان کو اریٹیٹ کرے گا، ان کو مطلب کہ خراب کرے گا، تو اس سے جو ہے نا یہ بیماریاں پیدا یعنی یہ پردے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں میدے کے حوالے سے۔ گائے کا پیٹ یعنی گائے کا میدا جو کاؤ جانور ہوتا ہے، اس کا میدا 49 گیلن کا ہوتا ہے، یعنی 49 گیلن، بہت بڑا ہے، اور اس کے پیٹ میں 4 کمپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں، 4 کمرے بنے ہوتے ہیں۔ گائے کے دانت زیادہ نہیں ہوتے، یہ کھانے کو چبا نہیں سکتی بلکہ نگل لیتی ہے، اور جب یہ کھانا پیٹ میں جاتا ہے اور پھر یہ بیٹھتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گائے بیٹھ جاتی ہے، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں ٹو رومینیٹ دا کڈ، یعنی جگالی کرنا۔ یہ کھانا پیٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، اور ان سب کے درمیان میں سے خوشبودار سفید دودھ کی نہر جاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوا، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، اور وہ یہ کہ ہم ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دودھ میں گوبر خون کا نہ رنگ ہے نہ ذائقہ۔ کفار کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جسموں کے اجزاء بکھر جائیں گے، پھر ان میں فرق اور امتیاز کیسے ہوگا؟ تو جو تجھے گوبر اور خون سے پاک دودھ دے سکتا ہے، اس طرح وہ تجھے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے تجھے گوبر اور خون سے پاک خالص دودھ عطا فرمایا، اس طرح تو بھی اسے خالص عبادت پیش کر جو ریاکاری اور باطنی بیماریوں کی آفت سے پاک ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پیٹ کے حوالے سے مزید انفارمیشن ڈاکٹر صاحبان سے حاصل کرتے ہیں۔ پیٹ کی بیماریاں ایک اہم اور بڑا ڈسکسیبل ٹاپک ہے ڈاکٹر اسامہ، کچھ آپ ارشاد فرمائیے کہ پیٹ کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ پیٹ کی بیماریوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہم اگر نظام انہضام جو ہمارا خوراک ہاضمے کا نظام ہے اس کو ہم شروع سے آخر تک دیکھیں تو دانتوں کے اندر کیڑا لگ جانا، ہمارا جو اورو-ڈینٹل ہائیجین ہے اس کا خراب ہونا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ منہ کے اندر چھالے بننا، یہ بھی پیٹ کی کچھ پرابلمس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ پھر ہم خوراک کی نالی کی طرف آتے ہیں جو کھانے کو ہمارے منہ سے ہمارے معدے تک لے کر جاتی ہے۔ تو اس نالی کے اندر کیا مسائل ہو سکتے ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز، گرڈ جسے ہم کہتے ہیں، سینے کی جلن۔ ہمارے خوراک کی نالی اور معدے کے جنکشن پہ، یعنی جہاں پہ یہ دونوں ملتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ویلو ہوتا ہے جو کھانے کو واپس اوپر کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ اگر اس کا فنکشن ڈسٹرب ہو جائے، یہ افیکٹ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے کھانا واپس آتا ہے اور سینے کے اندر جلن ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، اسے گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ پھر معدے کے اندر جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جو تیزاب ہے اس سے بچاؤ کے لیے میوکس لیئر ہوتی ہے، وہ ڈیمیج ہو جائے تو گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا کھائیں پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہماری چھوٹی آنت ہے اس کے اندر جو معدے سے تیزاب
میں ملی ہوئی خوراک چھوٹی آنت میں معدے سے جب جاتی ہے تو وہاں پر اس تیزابیت کو سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوٹی آنت کے اندر بھی الکلیز اور اس طرح کی جو رطوبتیں نکلتی ہیں، اگر ان کی فنکشن میں کچھ ڈسٹربنس آ جائے تو وہاں پہ پیپٹک السر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی آنت ایون پھٹ بھی سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم آگے چلیں تو گیسٹرو انٹرائٹس ہو جاتا ہے، جو کہ انفیکشن ہے جس میں دست لگ جاتے ہیں، اور ڈائسنٹری ہو سکتی ہے جس میں خون والے پخانے آتے ہیں۔ اب معدے اس پورے نظام انہضام کے اندر ایک بہت بڑا رول لبلبے کا ہے، جس کو ہم پینکریاز کہتے ہیں۔ اس کی سوزش ہو جائے، جس کو ہم ایکیوٹ پینکریاٹائٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت شدید درد ہوتا ہے اور خوراک کا ہاضمے کا نظام بہت بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ہمارا جگر ہے، جگر کا بھی نظام انہضام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تو اس کے اندر بائل بنتی ہے جو کہ ایک خاص رطوبت ہے، جس نے جا کر ہمارے خوراک کے اندر موجود جو چکنائیاں ہیں ان کو اس نے ہضم کرنا ہے۔ تو اس کے اندر اگر کوئی پرابلم ہو جائے گی، ہیپاٹائٹس ہو جائے گی، کولیسسٹائٹس ہو جائے گی، جیسے کہ پتے کے اندر پتھری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا نظام متاثر ہو جائے گا۔ اگر ہم بڑی آنت کی طرف آئیں تو بڑی آنت کے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے اور کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جسے ہم انفلیمیٹری باول ڈیزیز کہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی دست لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو برن انفیسٹیشن ہے، ان کے پیٹ کے اندر کیڑوں کا ہو جانا بچوں کے اندر بڑا کامن ہے، بڑی عمر رسیدہ لوگوں کے اندر بھی یہ کامن ہے، تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب ایک بڑی لسٹ ہے پیٹ کی بیماریوں کی، جو کہ آپ نے فرمایا کہ اورل ہائیجین یعنی دانتوں سے شروع ہو کر پیٹ اور پھر لارج انٹسٹائن تک جاتی ہے۔ ڈاکٹر ثاقب، آپ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بیماریاں ہیں، آبویسلی اگر ہر بیماری کو لے کر چلیں گے تو اس کے لیے تو بہت سا وقت چاہیے، اور آپ کے پاس تو پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹرز کے اندر گیسٹرنٹالوجی کا، کہ ڈاکٹرز اس میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، تو ہر بیماری کو سیپریٹلی ڈسکس تو نہیں ہم کر پائیں گے۔ آپ کور وجوہات بتائیے، بنیادی وجوہات یہ پیٹ کے امراض کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ اپنے بھوک سے زیادہ کھانا، یہ ایک بہت بڑا وجہ بنتی ہے گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز، یعنی معدے کی تیزابیت کی، گیسٹرائٹس۔ پہلی وجہ آپ نے فرمائی کہ بھوک سے زیادہ کھانا، تو وہ معدے کی تیزابیت میں شدت بنے گی، اس کے علاوہ گیسٹرائٹس کی شدت بنے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو مطلب کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کو صحیح طرح سے چباتے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم کھانا لقمہ لیا اس کو نگل لیتے ہیں ویسے ہی، تو اس کو دانتوں والا کام ہے، وہ آنتوں کو جب کرنا پڑتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ برڈن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مطلب کہ سگریٹ نوشی بہت زیادہ حضرات فرماتے ہیں، یا جو حضرات بہت زیادہ چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں، تو ان میں بھی جو ہے نا وہ معدے کی تیزابیت اور السرز اور یہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یعنی کہ وقت پہ نہ کھانا، لیٹ نائٹ کھانا، کھاتے ہی سو جانا، اس کے علاوہ بہت زیادہ کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ پانی پی لینا، جو کہ اسٹمک کے جو انزائمز اس کو ڈائلیوٹ یعنی کہ بہت زیادہ متاثر کر سکتے ہیں۔ ان ساری وجوہات کی وجہ سے معدے کی مختلف بیماریاں، یعنی معدے کی بیماریوں کا بہت زیادہ کلوز ریلیشن وہ ڈائٹ سے ہے، کھانے سے ہے۔ اگر کھانا پرانا ہو، انفیکٹڈ ہو، خراب ہو، یا کھانا زیادہ کھا لیا جائے یا اور صحیح طرح چبایا نہ جائے، تو یہ ساری چیزیں پیٹ پر دباؤ ڈالیں گی اور پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے معدے کی کچھ انیٹمی بھی سنی، بیماریاں بھی سنی اور ان کی وجوہات بھی سنی۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ان وجوہات کا، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پیور میڈیکل کنسرن سنیں، آئیے امیر اہل سنت کی شورا افاق کتاب فیضان رمضان سے علاج سنتے ہیں کہ آخر ان پیٹ کی بیماری کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ میرے شیخ طریقت تحریر فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں
جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پیلڈ لکھتا ہے، میں اسلامی اصولوں کو پڑھ رہا تھا، جب روزے کے بارے میں پڑھا تو میں اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم و شان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، یعنی سٹمک ڈسٹربنس تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی، میں روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ یعنی روزہ شفا ہی شفا ہے۔ ہالینڈ کا ایک پادری ایلف گیل لکھتا ہے، میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 روزے رکھوائے، نتیجتاً شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کا پھولنا کم ہو گیا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کا بیان ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ This is a legendary practice۔ رمضان المبارک کا پیارا پیارا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، روزے فرض ہیں، روزے رکھیے اور یہ بہترین صحت کا پیکج یہ بھی حاصل کیجئے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم رمضان المبارک میں پاکستان آئی، اور انہوں نے باب المدینہ کراچی، مرکز الاولیاء لاہور اور دیار محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی سردار آباد فیصل آباد پنجاب کا انتخاب کیا۔ سروے کے بعد انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی، چونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہٰذا معدے، جگر، دل اور پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے مدنی چینل کے ناظرین، روزہ رکھنا کتنا باعث برکت ہے۔ اب ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کے موقع پر کون سے مریض بڑھ جاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی معدے سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کون سے کیسز زیادہ آتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر تو انسان احتیاط کرے، غذائی احتیاطیں برتے، تو امراض میں یقیناً کمی ہی واقع ہوتی ہے، مگر چونکہ اکثر لوگ سحری کے اندر بھی اوور ایٹنگ کرتے ہیں، بھوک سے زیادہ کھاتے ہیں، اور افطار کے اندر بھی ایک دم سے بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، اور کھانے میں اکثر ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ وہ معدے کو خراب کر سکتی ہیں۔ تو ہمارے پاس گیسٹرو انٹرائٹس یعنی کہ دست لگنا، یہ اور اس کے علاوہ معدے میں جلن، اس کے امراض بہت زیادہ بڑھ یعنی جاتے ہیں۔ گیسٹرائٹس اور معدے کے امراض میں جلن کے مریض بڑھ جاتے ہیں۔ جی۔ اب ہم ایک اور جو معدے کی ڈیزیز ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب آپ بتائیے، یہ معدے سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن بہرحال اسی کا ایک سب آرگن ہے، اور وہ ہے اپینڈکس۔ یہ ایک مطلب سائلنٹ سی ڈیزیز سمجھ میں آتی ہے، اکثر اوقات یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتی، تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اپینڈکس کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ اپینڈکس جہاں پہ چھوٹی آنت انسان کی ختم ہوتی ہے، جہاں پہ بڑی آنت شروع ہوتی ہے، اس کے جنکشن پہ ایک چھوٹا سا آنت کا ٹکڑا ہوتا ہے، جو کہ ہماری سائنس کے مطابق جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی رول، کوئی فنکشن نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی چیز بیکار نہیں بنائی، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سائنس نے ابھی تک اس کا کوئی فنکشن جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کیا، ابھی تک ایکسپلور نہیں کر پائے۔ تو یہ جو چھوٹا سا آنت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کی جب سوزش ہوتی ہے تو اس کو اپینڈسائٹس بولتے ہیں، یعنی کہ اس کی سوزش کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس میں یعنی یہ چھوٹا آنت کا ٹکڑا سوج جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ٹکڑا پھنس گیا کھانے کا، یا کوئی پکانے کا کوئی ٹکڑا، کوئی چیز پھنس گئی اس کے اندر، تو اس کی جو خون کی گردش ہے وہ کم ہوتے ہوتے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی سوزش بڑھ جاتی ہے اور وہ پھٹنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس کی علامات میں سب سے پہلے یہ کہ ناف کے گرد جو ہے درد محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ درد ڈاکٹر صاحب ناف کے کس طرف؟ سیدھے ہاتھ ناف کے بالکل درمیان بالکل اس کے ارد گرد درد پہلے محسوس ہوتی ہے، پھر وہ درد جو ہے وہ یعنی کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر شفٹ ہو کر
آپ کے پیٹ کے دائیں اور نیچے والے حصے میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور درد اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ آپ سے برداشت نہیں ہو پاتی. اس کے ساتھ جو ہے وہ نوزیا اور الٹیاں بھی آ سکتی ہیں. تو اس طرح کی جب آپ کو کیفیت ملے کہ پیٹ میں اتنی شدید درد ہے اور معدے کی بالکل رائٹ یعنی کہ نیچے اور رائٹ والے حصے میں اگر ہو تو آپ فوری جو ہے نا ڈاکٹر سے رجوع کریں گے. اپینڈکس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اپینڈکس کا اگر مسئلہ کسی کو ہو جائے، جس طرح بتایا گیا کہ سیدھی طرف نیچے ناف کے یہ درد ہوتی ہے اور شدید ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے میڈیکل سائنس میں؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ کنفرم کیا جائے گا کہ یہ درد اپینڈکس کی اور یہ ڈاکٹر کنفرم کرے گا، کنفرم کرے گا، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا مثانہ ہے اس کے اندر اگر سوزش ہو جائے، جسے ہم UTI کہتے ہیں، یورینری ٹریک انفیکشن، تو اس کی وجہ سے بھی درد یہاں پہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو خواتین کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی اوویریز کا پرابلم ہو جائے، ایکٹوپک پریگنینسی ہم اسے کہتے ہیں، کہ جو اس کی نالی ہے اس کے اندر پریگنینسی ٹھہر جائے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پہلے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. اس کے بعد پھر اس کا علاج تو آپریشن ہی ہوتا ہے کہ آپریشن کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور پھر بالکل یعنی سرجیکل انٹروینشن اس میں ہوگی، اور آپریشن سے جہاں ڈرا نہ جائے، ورنہ اگر آپریشن نہیں کروایا جائے گا تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. جس طرح بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ پھٹ بھی سکتی ہے، اور اگر پھٹ جائے تو آپریشن بھی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کبھی کبھار مختلف جگہوں پہ درد ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوکلائز نہیں کر پا رہے، پیٹ کے مختلف جگہوں پہ، نیچی کی طرف، اوپر کی طرف، بہت اوپر کی طرف، سیدھے ہاتھ، کبھی دوسری طرف. تو یہ جو مختلف درد پیٹ میں ہوتے ہیں، یہ ہر درد مختلف بیماری کو پریزنٹ کرتا ہے، یا پھر یہ ایک ہی چیز کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پریزنٹیشن ہوتی ہے؟ بیسیکلی بہت سارے آرگنز کے اندر پرابلم ہونے کی وجہ سے پیٹ کے اندر درد ہو سکتا ہے، لیکن وہ پیٹ کے مختلف حصوں کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اپنے پیٹ کے 6 حصے کر لیں، تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کا جو درمیان والا حصہ ہے، درمیان والے حصے میں اوپر کی طرف سینے کی ہڈی کے بالکل نیچے اگر ہمیں جلن کی کیفیت یا درد ہوتا ہے، تو وہ عام طور پر معدے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہم دائیں طرف آ جاتے ہیں اوپر، اور دائیں طرف کی اگر بات کریں تو یہاں پہ چونکہ جگر اور پتا ہوتا ہے، تو یہاں پہ اگر درد ہو تو جگر یا پتے کے امراض کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے. اگر ہم اسی دائیں طرف ہی نیچے آ جائیں تو اپینڈکس کی وجہ سے یا پیشاب والے جو ہمارے نظام ہے UTI کی وجہ سے وہاں پہ اگر سوزش ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ درد ہو سکتا ہے. اگر ہم بائیں طرف آتے ہیں تو عام طور پہ بڑی آنت کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے درد بائیں طرف جو ہے نا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیٹ کے چیزوں کے علاوہ بھی دل کا بھی جو درد ہے، یعنی کہ جس سے ہم MI کہتے ہیں، ایکیوٹ کرونری سنڈروم کہتے ہیں، کہ دل کا اٹیک، ہارٹ اٹیک جسے کہا جاتا ہے، اس کی درد بھی ایون عام طور پہ تو بائیں طرف چھاتی کے اندر ہوگی اور گردن کے اندر جائے گی، لیکن وہ نیچے پیٹ کی طرف بھی، اسی بائیں طرف ہی پیٹ کے اندر طرف بھی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر کوئی ڈیپ کیوٹیز کے اندر ریشہ جمع ہو جائے، جسے ہم ایبسس فارمیشن کہتے ہیں، گردوں کے اندر یا پیچھے جو خدا نہ خواستہ کسی کو ٹوبرکلوسس ہے، TB ہے، تو اس کے اندر اسپائن کو اگر اس نے کمر کی ہڈی کو انوالو کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں آئلیل ایبسس جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، آئلیو ساس کے اندر ساس ایبسس بن جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ سارے، یعنی اس کا مطلب کہ مختلف جگہوں پہ جو درد ہوتی ہے اس کو ڈاکٹر ہی نشاندہی کرے گا کہ یہ درد کس چیز کی ہے. ڈاکٹر ثاقب، آپ ہمارا سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی سے سمرائز کیجئے کہ اورل ہائیجین یعنی دانتوں کی صفائی کا بھی پیٹ کے امراض سے کوئی یا پیٹ کے ساتھ کوئی مدخل ہوتا ہے؟ اس میں بالکل دانتوں کی صفائی جو ہے وہ پیٹ کے امراض میں کافی حد تک جو ہے نا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. آپ جیسے کہیں گے دانتوں میں، جیسے اگر آپ دانتوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو ڈینٹل کیریز ان کو بولتے ہیں، عام الفاظ میں دانتوں کا کیڑا لگ جانا، یہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اب دانت صفائی نہیں کریں گے تو دانت جو جراثیم ہیں وہ پیٹ کے اندر جائیں گے اور مختلف بیماریوں کا جو ہے نا باعث بن سکیں گے. اس کے علاوہ دانت کی صفائی اور خلال نہیں کریں گے تو جو ریشے وہاں پہ پھنس گئے ہیں یا جو کھانے کے ٹکڑے وہاں پھنس گئے ہیں وہ بھی ایک مطلب کہ آگے جا کے جراثیم کی افزائش میں اس کو کریں گے اور اس سے بیماریاں پیدا اور یہ گند پیٹ میں جا سکتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ پیٹ کی خرابیوں کا بھی باعث بن سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مسواک کیجئے، مسواک کرنا سنت ہے،
اور مسواک کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اورل ہائیجین کا یعنی دانتوں کی صفائی کا یہ بہت بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم شروع میں جو ہم نے سوال کیے تھے ان کے جوابات لے لیتے ہیں۔ پہلا سوال ڈاکٹر اسامہ سے تھا، امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کب اور کہاں ظہور فرمائیں گے؟ اسامہ نے 3rd آپشن کلک کیا تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں حرم شریف میں، اور یہ جواب درست ہے۔ اور دوسرا سوال ڈاکٹر ثاقب سے تھا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ اور ڈاکٹر ثاقب نے آپشن لیا تھا 2nd یعنی جمعۃ المبارک کو، اور ان کا جواب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ اس کا صحیح جواب ہے جمعرات۔ اور اب ہمارا ٹپ آف دا ڈے، یعنی آج کا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کہ موبائل فون کی وجہ سے ایک بڑی عجیب بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے پوری 19ویں صدی میں 100 سالوں میں دنیا میں جتنی تصویریں اتاری گئیں، آج صرف 2 گھنٹے میں اس سے زیادہ تصویریں اتار لی جاتی ہیں۔ It seems that people are maniac and one most popular form is selfie۔ آج سیلفی اتارنے کا یعنی اپنی تصویر خود اتارنے کا رواج بہت زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ سن 2002 میں آسٹریلیا میں ایجاد ہونے والا یہ لفظ سیلفی آج ایک کریز بن چکا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اسمارٹ فون نے یعنی موبائل فون نے تقریباً 50 سے زیادہ چیزوں کو ریپلیس کر دیا ہے۔ اس میں ایک کیمرہ بھی ہے، اور کئی خطرناک انداز سے سیلفی لینے کا رجحان، جیسے ریل گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر، خطرناک پل کے نیچے کھڑے ہو کر، بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق سیلفی کو ایک ذہنی مرض قرار دیا جاتا ہے جس وقت یہ خاص حد تک بڑھ جائے، اور یہ ڈکشنری میں لفظ شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا نام ہے سیلفٹس، اور اس کے 3 درجے بنائے گئے، یعنی کم از کم دن میں 3 سیلفیاں لینا اور سوشل میڈیا پر نہ چڑھانا، اس کو کہتے ہیں بارڈر لائن سیلفٹس۔ اور کم از کم دن میں 3 سیلفیاں لینا اور اپلوڈ کر دینا سوشل میڈیا پر، اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ سیلفٹس۔ اور تیسرا درجہ ہے ہر وقت ہر جگہ سیلفی لینا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دینا کم از کم 6 دفعہ سے زیادہ، اس کو کہتے ہیں کرونک سیلفٹس۔ اور اس وقت میں ایسی حالت میں کسی مستند ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں 12 مدنی کاموں کا تحفہ ارشاد فرمایا، ہمیں یہ تحفہ دیا، یہ کرنے کے کام ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں سے رابطے میں رہیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا اہلا